بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور اپنے ملک و قوم کے ساتھ۔ آپ اپنی طاقتور آواز کو میری کمزور آواز کے ساتھ ملا کر مجھے اپنی آواز کی طاقت دیں اور اپنے ملک و قوم کی عزت کے لیے یہ کہیں: قائد اعظم زندہ باد، نظریہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اس کے محافظ زندہ باد اور اس کے دشمن مرد آباد مرد آباد مرد آباد۔ محترم ناظرین، سب کو ہنسانے والا سب کو رلا گیا کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دنیا ہے، دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کا سفر سب نے کرنا ہے۔ اسی لیے عمر شریف جیسی شخصیات کے لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ اس دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بینڈ کھلون، ایتھے رویں تے لوکی ہسن ٹر جاویں تے رون۔ عمر شریف خوشیاں اور کہے تقسیم کرنے والی شخصیت کا نام، ہمارے ملک کا بہت بڑا فنکار، اللہ اس کی قبر پر رحمت نازل کرے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے، اور جتنی خوشیاں اس نے ہمیں اپنی زندگی میں تقسیم کی ہیں، اللہ اس کے اہل خانہ کو، اس کے ملک و قوم کو اتنی ہی خوشیاں عطا کرے، اور جب یوم محشر ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں بھی وہ اسی طرح ہی ہنستا ہوا جا کے کھڑا ہو جائے جس طرح سے وہ پاکستان کے اندر اپنی زندگی میں کھڑا رہا، خوشیاں تقسیم کرتا رہا اور ہم سے باتیں کرتا رہا۔ ملے ادھارے بے اعتبارے ساماں اعتبار کی کرنا، اے حیاتی اے دو دن دی تو بھی مرنا میں بھی مرنا۔ اللہ عمر شریف کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، پنجتن پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہماری قوم کا بہت بڑا اثاثہ، بہت بڑا سرمایہ ہم سے جدا ہو گیا، ایسے خلاص صدیوں بعد پورے ہوتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ امریکہ کو جلد یا بدیر طالبان حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا، وزیر اعظم عمران خان۔ ناظرین، یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے کہ پورے امریکہ کے اندر ایک تذبذب کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بھی بات بہت بڑی حقیقت ہے کہ سارے کا سارا دباؤ جو بائیڈن کو اور جو بائیڈن کے حامیوں کو اپنے اوپر جھیلنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، ریپبلکن کے 22 سینیٹرز نے ایک قرارداد پاس کی ہے کہ جس نے طالبان کا جس رنگ میں ساتھ دیا ہے اس کا احاطہ کیا جائے اور ان پر سینکشنز لگائی جائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان کی دوستی کا بھی جائزہ لیا جائے۔ یعنی پاکستان کو اپنے مخالفوں کی صف میں شامل کیا ہے اور ہندوستان کو اپنے دوستوں کی صف میں شامل کیا ہے۔ لیکن ہماری خطا تو کوئی نہیں۔ ہم نے کب کہا تھا ناظرین؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آؤ 9/11 کے واقعہ کو بنیاد بنا کر آ کے افغانستان پر حملہ کر دو، آ کے قبضہ کرو۔ ہم نے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ چلیے، ہم نے جس بھی حالات میں بڑھایا، مان لیا کہ ہم اس وقت ایسے نامساعد حالات میں گر گئے تھے
کہ اس کی طرف امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا، چونکہ امریکہ کا اعلان تھا کہ یا آپ میرے دوست ہیں یا میرے مخالف، یا میرے ساتھ ہیں یا میرے مخالف ہیں۔ تو ہم نے ساتھ دیا۔ یہ بات امریکنز کو یاد رکھنی چاہیے، یہ بات تمام سینیٹرز کو یاد رکھنی چاہیے، یہ تمام کانگریس کے لوگوں کو اور ریپبلکن کے لوگوں کو سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے تو ساتھ دیا، مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ بابا ہم سے اڈے مانگے گئے، ہم سے فوجی اڈے مانگے گئے، ہم نے دیے۔ کتنا بڑا رسک لیا، اور جانتے ہیں ہمیں کیا سزائیں ملی؟ ہمیں بہت بڑی سزا ملی۔ اس ساتھ دینے کی وجہ سے اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہمیں اس دوستی کی، ناظرین، کہ ہمارے 60-70 ہزار فوجی شہید ہو چکے ہیں، جوان اور افیسر۔ ہمارے ان گنت معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں، ہمارے معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، اسکولوں میں مدرسوں میں ہمارے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ جگہ جگہ پہ طالبان کے نام پر دہشت گردی ہوتی رہی، اور یہاں پہ دو تشریحیں کی جائیں، اچھے طالبان اور برے طالبان۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ برے طالبان کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، اچھے طالبان آپ کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے بیٹھ گئے۔ پھر بھی ہم نے جبر کرتے ہوئے، حوصلہ کرتے ہوئے اچھے طالبان کے ساتھ آپ کو ڈائلاگ پہ کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دیا، سمجھوتا آپ کے ساتھ کیا، ڈائلاگس میں بیٹھے، اور وہ ڈائلاگس کامیاب ہوئے۔ کتنے لوگ تھے جو جنگ کی نظر ہو گئے، کتنا اسلحہ تھا آپ کا برباد ہوا، آپ کا سرمایہ برباد ہوا، آپ کا اسلحہ برباد ہوا، آپ کے فوجی گئے جان سے، سارے گئے نا۔ آپ اپنی قوم کو جواب دیں کہ پاکستان کا قصور کوئی نہیں، امریکہ کی اپنی غلط حکمت عملی تھی، غلط حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان نے نقصان اٹھایا۔ اب چاہیے کہ امریکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے، بلا تخیر تسلیم کرے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہمارے وزیر اعظم نے ٹھیک کہا، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ اسے ہندوستان یہاں سے لے کر اس خطے سے لے کر ہندوستان کی دوستی کی بنیاد پر وہ آگے نہیں چل سکتا۔ اسے چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو دیکھنا پڑے گا، اسے ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو دیکھنا پڑے گا، اسے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو دیکھنا پڑے گا، اسے روس کے ساتھ تعلقات کو دیکھنا پڑے گا، اسے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو دیکھنا پڑے گا۔ امریکہ صرف ہندوستان کے ساتھ دوستی کی بنیاد پر اپنے آپ کو یہاں سے نہیں نکال سکتا، یہاں سے الگ نہیں کر سکتا، اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا چونکہ پاکستان طالبان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان آج بھی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ کو ابھی ایک خبر پڑھ کر سناتے ہیں، ذرا دیکھیے گا، اسی کے ساتھ ملا کر اس کے تجزیے اور تبصرے میں لے لیں۔ شمالی وزیرستان میں فورسز پر دہشت گردوں کا حملہ، 5 جوان شہید ہو گئے۔ آپ ذرا یہ تو دیکھیے گا، کیا یہ آج کی جنگ نہیں؟ یہ تازہ ترین خبر ہے، یہ ابھی کل کی بات ہے، کل اتوار کی 3 تاریخ کی 3 اکتوبر کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات بھی ہمارے شہید ہوئے۔ آج پھر ہمارے 4 شہید ہو گئے۔ یہ وہ دہشت گردی ہے جس کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی دوستی کی سزا ہے۔ امریکی عوام سے پاکستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہمارے ساتھ اچھا صلہ کریں۔ آپ کبھی قابل اعتماد دوست ثابت نہیں ہوئے، لیکن قابل اعتماد حلیف تو ثابت ہو جائیں۔ ہمیں یاد ہے 1971 کی جنگ کا زمانہ، ہمیں بہت یاد ہے اچھی طرح کہ آپ کا 7واں باری بیڑا کہاں پہ رکا رہا، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا پاکستان کے ساتھ، 2 لخت ہوا پاکستان۔ ہم وہ زخم بھولے نہیں، آپ کی دوستی کے نام پر آپ کا دھوکہ نہیں بھولے، لیکن آج اب نہ کریں، آپ ہمیں قربانی کا بکرا نہ بنائیں۔ ٹھیک کہتا ہے ہمارا وزیر اعظم، آپ تسلیم کریں، دنیا کو کہیں تسلیم کریں، دنیا کے سامنے ایک وہ روڈ میپ رکھیں کہ جس میں افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر کے اس خطے میں امن سکون پیدا کیا جائے اور ترقی کے مواقع کھولے جائیں۔ ناظرین، اس لمحے پر ہم اس انتہائی اہم خبر کی طرف
جا رہے ہیں، جس خبر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پنڈورا پیپرز لیکس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ حکومتی اپوزیشن شخصیات سمیت 700 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں۔ اس پر وزیر اعظم پاکستان کا بیان، پنڈورا لیکس کا خیر مقدم، قصورواروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اگلی سٹیٹمنٹ، ڈکلیئرڈ اور غیر قانونی کام نہ کرنے والی آف شور کمپنی قابل گرفت نہیں ہوتی۔ آج کی خبر کو ہم نے اپنے قومی مزاج کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے اور بین الاقوامی لوگوں کے رویوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اس حمام میں تو سارے ننگے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جن جن کے نام لیے گئے ہیں نا، ہمارے 700 بندے ملوث ہیں، لیکن جن جن کے نام لیے گئے ہیں ذرا ان کی طرف آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ عمران خان کسی آف شور کمپنی کے مالک نہیں، وزراء قریبی ساتھی شامل، ICIJ، اردن کے شاہ عبداللہ، قطری حکمران، روس، آذربائیجان، یوکرائن، کینیا، ایکواڈور کے صدور، لبنان، چیک ریپبلک کے وزیر اعظم، حکمران، دبئی، محمد بن راشد ال مکتوم اور ٹونی بلیئر کے نام عیاں۔ ناظرین، ہم ذرا اپنا گھر تو دیکھیں۔ نام میں نے اس لیے پڑھ کر سنائے ہیں کہ صرف ایک جائزہ آپ کے سامنے آ جائے کہ باہر کے ممالک کے لوگوں کی بھی آف شور کمپنی ہے، چونکہ آگے اس پہ تحقیق ہونے والی ہے۔ یہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ایک تنظیم ہے جس کا DC واشنگٹن میں دفتر ہے۔ یہ تقریباً کوئی 117 ممالک کے لوگ ہیں جو 600 کے قریب جرنلسٹ بنتے ہیں۔ یہ ان کی تحقیق ہے پوری کی پوری، جنہوں نے تمام ممالک کے اندر بیٹھ کر یہ تحقیق کی ہے، یہ انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد آف شور کمپنیوں کی رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ بہت مشکل مرحلہ شروع ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے لیے۔ اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کس طرح سے اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اس بات پر بھی دیکھنا ہے کہ کتنے بڑے حوصلے کے ساتھ مختلف جماعتوں کے لوگ حالات کا سامنا کرتے ہیں، اور اب اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنی لوٹی ہوئی دولت کا حساب کس طرح سے مانگتے ہیں۔ ہمیں مانگنا چاہیے، ہمیں ایک غیرت مند قوم بننا چاہیے، ہمیں سیاسی مصلحت سے ہٹ جانا چاہیے، اور سیاسی مصلحت سے ہٹ کر ہمیں جن جن لوگوں کی آف شور کمپنیوں میں نام آئے ہیں، 700 افراد ہیں، یہ ان 700 افراد کا محاسبہ کرنا ہے۔ انویسٹیگیشن کرنے والے، انکوائریز کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اپنی سیاسی جماعت کو نہیں بچانا، اپنے لوگوں کو نہیں بچانا، اپنی قوم کو بچانا ہے۔ آف شور کمپنی کا مقصد یہ ہے کہ دولت باہر کے ملک میں خرچ کر کے ایسی جگہ پر کاروبار کیا جائے جس کا کوئی حساب کتاب نہ دینا پڑے اپنی حکومت کو، جس کے نہ ٹیکس دینا پڑے، نہ جس کا پتہ چلنے دیا جائے، صرف خفیہ کاروبار کر کے لوٹی ہوئی دولت کو، کالے دھن کو وہاں پر بیٹھ کر استعمال کیا جائے جو ٹیکسوں سے مبرہ ہو،
जिस से अपने आप को अमीर कबीर किया जाए। हैरान है इंसानियत का ज़मीर, हैरान है आज पाकिस्तान के अवाम का ज़मीर, हैरान है वो सारे के सारे बाशऊर ईमानदार लोग जो इस मुल्क के लिए शहीद हो रहे हैं, जो इस मुल्क के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो इस मुल्क के जीने मरने की बातें करते हैं, जो इस मुल्क का अलम अपने हाथ में लेकर चलते हैं, जो बाबा कौम के पैरोकार हैं, जो पाकिस्तान को क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिनको अपनी औलादों का मुस्तकबिल बहुत अजीज़ है, वो हैरान हैं इन लोगों पर कि ये दौलत की भूख आपकी कहाँ पे ख़त्म होगी। हम तो आपको MNS बनाते हैं, MPS बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले, और उसके बाद आप की दौलत की भूख इतनी बढ़ती है कि ना आपको इज़्ज़त रास आती है, ना आपको खुदा का खौफ रह जाता है, ना कोई आपका कुरान रह जाता है, ना कोई आपकी हदीस रह जाती है, ना कोई अल्लाह रह जाता है, ना कोई पैगंबर रह जाता है आपका, ना इंसानियत रह जाती है, ना कोई आपका बाबा कौम रह जाता है। क्या करना चाहते हैं ये लोग? आप इनका, मैं खुदा के लिए आपको नाज़रीन अपील करता हूँ, आप इनका मुहासबा करें। ये वक्त आपके हाथ नहीं आएगा। ये 700 लोग हैं, देखना अब ये बचने के लिए क्या कोशिशें करेंगे। ये कई तरह के ड्रामे खेलेंगे। खिताब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म का हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ, क्या खिताब था याद है ना आपको, कि हमारी अशराफिया, नाम नहाद और करप्ट अशराफिया अपने अपने मुल्क की दौलत लौट कर अमीर ममालिक में रख रही है, पहुंचा रही है, और अमीर ममालिक यही किरदार अदा कर रहे हैं जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में किया था और दौलत लूट कर ले गए थे। इसी तरह ये ताकतवर ममालिक हमारे लोगों के ज़रिए हमारी दौलत को लूट कर अपने मुल्कों में ले जा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, जिसके कोई सबूत नहीं रहने देते। और जब इन्वेस्टिगेट होती है बात, तो आप उन लोगों को बचाने के लिए, अपने बैंकों में लगा हुआ पैसा बचाने के लिए आप उनको सहारा देते हैं। ये बात पिछले साल भी हमारे वज़ीर आज़म ने की थी, ये बात इस बार भी हमारे वज़ीर आज़म ने की है। आदमी ज़मीर भी जागे, खुदा का खौफ करे आदमी ताकतें। गरीबों की दौलत लूट कर ले जाने से क्या मिलेगा? क्या दुनिया में अमन कायम हो जाएगा? मुसलमानों आप तो सोचो, जिनका नहीं ईमान है यौम महशर पर, उनको तो छोड़ें, आप तो सोचें। 700 अफराद आप तो सोचो, अहले हुकूमत आप तो सोचो, अहले हिज़्ब इख्तिलाफ आप तो सोचो। ये कहां जानी है बात? किसने संवारना इस मुल्क को? सब लूटने पे लग गए हो सारे के सारे। जिसको उठाते हैं उसके पास से बदबू आती है करप्शन की, गंदगी की। हम उन तमाम लोगों का मुहासबा करेंगे जो इसमें मुलव्वस हैं। वो सिविलियन हैं तो भी मुहासबा करेंगे, उनका इंतज़ामिया के साथ तल्लक है तो भी मुहासबा करेंगे, वो सियासतदान हैं तो भी मुहासबा करेंगे, वो फौजी जर्नैल हैं तो भी मुहासबा करेंगे। हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। जिसने दौलत लूटी वो उसका मुहासबा करेगा। और आप देखिएगा, सबसे कड़ा हिसाब पाक फ़ौज ने अपने लोगों से लेना है, जिसको आप निशाना बनाते हैं हर वक्त। पाक फ़ौज में करप्ट बंदे को बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हम ही हैं, ये सिविलियन है, ये अदलिया है जो कर जाती है, ये इंतज़ामिया है जो कर जाती है, ये पुलिस है जो कर जाती है। हम खराज तहसीन पेश करेंगे फिर इमरान खान को, जिन्होंने ऐलान किया है कि किसी भी लिहाज के बगैर तमाम कसूरवारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अल्लाह करे कि ये ख़बर इसी तरह सच साबित हो जिस तरह से हमने पढ़ी है, हमने सुनी है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, और अल्लाह ताला आपके मुल्क को, आपकी कौम को और इन लुटेरों से, इन गास्बों से बचाए। फ़ी अमानुल्लाह। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।